حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے۔ اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفا 852 ہجری۔ یہ میں نے 72 دیسوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڑا بم چھوڑ دیتا ہے نا لازمی ہوتے، یہ قیامت تک روون گے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ وہ معاملات کہاں پر خراب ہو؟ ہاں، حضرت حسن نے صلح کی شرائط کی اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخی کتابیں۔ مرزا جی اپنی اسی ویڈیو میں پیچھے پتہ کیا کہیں؟ کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی۔ اب مرزا جی تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی بھی ہے، تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی بھی ہے، چلنا تو بخاری مسلم کی روایتوں پر تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اپنے مطلب پر آئی تو وہی معتبر ٹھہری، اپنے مطلب پر آئی تو وہی اہل سنت کی تاریخیں معتبر ٹھہری۔ کچھ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن جب اپنے خلاف جائیں گی تو وہ حکمرانوں کی لکھوائی بھی ہو جائیں گی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ مرزا جی کا پیمانہ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخی کتابیں، پھر وہ میں کہتا ہوں ہمارے والے غور ہی نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ سنو ذرا بات کو، مرزا 180% رافضی ہے، 100% نہیں، 180%۔ دیکھو نا، جلد بازی میں اس کی رافضیت تیزی سے باہر آ جاتی ہے، لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخی کتابیں۔ یوں بولتا نا ہماری جتنی معتبر تاریخی کتابیں، ہمارے والے نہیں بتاتے۔ اصل میں یہ خود اہل سنت نہیں ہے، یہی وجہ ایک دم اس کے زبان سے جلد بازی میں کیا نکلا؟ اہل سنت کی جتنی معتبر تاریخی کتابیں ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مرزا پر غور کرنا چاہیے۔ مرزا جو بول رہا ہوتا ہے نا، میں عموماً بات کہا کرتا ہوں، مرزا کو اس کے کہے ہوئے جملوں میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفا 852 ہجری، یہ میں نے 272 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڑا بم چھوڑ دیتا نازمیوں تے ایک قیامت تک روڑ گے۔ اچھا جی، اب مرزا جی کے بم کو دیکھنا تھا نا۔ اچھا، پہلے تو وہی بات کہ وہ تو مرزا جی آگے بتائیں گے نا شرائط، ہم یہیں سے ایک تعارف دیتے ہوئے، مرزا جی کا بوم آ رہا ہے، مرزا جی کا بوم دکھا رہے ہیں آپ کو ہم ترائے۔ چلو چھوڑو، ایک منٹ رکیں، یہ نہیں بتاتے، مرزا جی نے بتائی ہیں، ہم بار بار پڑھیں گے اس کو تاکہ نا بات سمجھ میں آئے۔ وہ کہاں بتائیے؟ مرزا جی نے کہا نا میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے، 72 حدیث ہے، یہ نا مرزا جی کا پمفلیٹ، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ مرزا جی نے اس کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر، مرزا جی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں نا اس کتابچے کو کہ میں نے لکھا ہے، وہ عربی میں لکھا تھا، انڈیا والے کسی بھائی نے کیا تھا ترجمہ، مرزا جی نے اسی میں کہا ہے۔ ایسے مرزا جی کہتے ہیں نوٹ، سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی حکومت سپرد کی تھی، ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تواریخ میں ہیں۔ مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پر چھوڑیں گے۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ نمبر 5، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر بنو امیہ کے منبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ، ذہن میں رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسے کہ اس کا حق تھا۔ مرزا جی نے بریکٹ میں لکھا الاستیاب لابن عبد البر، الاصابہ لابن حجر، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، فتح الباری لابن حجر، تحت الحدیث بخاری 7109۔ یعنی مرزا جی نے جتنی بھی یہ شرائط بیان کی ہیں نا، مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں یہ شرائط سنیں،
یہ شرائط مرزا جی کے بیان کردہ پیمانے کے مطابق جو مرزا جی نے اپنے اس پمفلیٹ کے اوپر ہی لکھا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اور یہ گولڈ میڈل جائے گا مرزا جی کو، جانا چاہیے، کیونکہ مرزا جی اس کے اندر کیا کریں گے؟ مرزا جی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے لوگوں کو بچائیں گے. تب مرزا جی نے یہ کہا ہے، یہ جو شرائط ہیں جس پہ حضرت حسن، یہ مرزا جی نے بتایا کہ ان شرائط پر حضرت حسن نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی. شرائط 5 بتا کے ساتھ میں لکھا وغیرہ وغیرہ. پہلے تو ہم مرزا جی سے پوچھو، مرزا جی وغیرہ کے لیے کہاں جائیں؟ نہیں سمجھے؟ مرزا جی 1 سے 5 تم نے بتایا، اور کس کو بتایا؟ اور شاہ جی یہ اتنی للو پنجو عوام ہے. مرزا جی کہتے للو پنجو عوام کو آپ نے 5 شرائط بتا کے آگے وغیرہ وغیرہ جو کیا ہے نا، بڑا مسئلہ ہو گیا. اب وغیرہ وغیرہ کے لیے کہاں جائیں؟ کیونکہ ابھی تمہارے ایٹم بم نے ڈبری کی طرح ایسا پھوس ہونا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی سے، مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 37واں سوال ہے، 36واں سوال ہے. ان 5 شرائط کی صحیح اور متصل سند لا کر دیں. الاستیاب، الاصابہ، البدایہ، فتح الباری وغیرہ 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 اینڈ وغیرہ سے جہاں سے دل کریں، بلکہ اصول کافی، ملا حضور الفقی، بلکہ توریت، انجیل، زبور، بلکہ مرزا جی اپنے گھر سے گھڑ لاؤ، لیکن مرزا جی سند ہونی چاہیے، مرزا جی صحیح و متصل، اور یہ شرائط اس میں آ جائیں مرزا جی. اس کے بعد تو پھر ہم اس شرائط کو لے کے جو آپ سے آگے 20 سالہ دور پہ بات کریں گے نا مرزا جی، آپ کو جو پیچش لگنی ہے یقین کریں. ابھی آگے پڑھتے جائیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا. لیکن اس سے پہلے یہ بار بار پڑھیں گے ہم، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بار بار پڑھنا ہے ہم نے، کیونکہ اس کو مرزا جی نے پتہ کیا کیا کہا ہے؟ ایڑا بم چھوڑ دیتا، ایڑا بم، اس کو بم کہا ہے. اس پھس ڈبری کو کیا کہا ہے؟ بم. اچھا سنو، اور کیا بسم اللہ بھی ہم کدھر سے کر رہے ہیں؟ جہاں سے مرزا جی نے ہمیں بسم اللہ کرنے کے لیے کہا. مرزا جی نے کہا ایون حدیث کی جو شرح کی کتاب ہے نا، سب سے مشہور کتاب جو فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272. مرزا جی یہ فتح الباری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر ہے 56. سنو ذرا غور طلب بات ہے. مرزا جی نے جو کہا نا کہ دیکھنا کس کے تحت ہے؟ روایت نمبر 7109 کے تحت. اب بھائی دیکھیے گا 7109 بھائی میرے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کے تحت 7109 کے تحت. ٹھیک ہے، سنیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وذکر محمد بن قدامہ فی کتاب الخوارج بسند قوی الی ابی بصرہ انہ سمع حسن بن علی یقول فی خطبتہ عند معاویہ انی اشترطت علی معاویہ لنفس الخلافۃ بعدہ. ایسا ایٹم بوم گرایا ہے نا مرزا جی کے آبا و اجداد پہ کہ رہتی نسلوں پر بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ خلافت کا تقرر، وصیت، یہ تو ملوکیت ہوتی ہے. مرزا جی کے بقول یہ کیا ہے؟
اور مرزا جی نے شرط نمبر 2 یہ بیان کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ مرزا جی ہمارے سامنے ہوتے نا، مرزا جی کو کرتے لاؤ دونوں ہاتھ تالی۔ تم نے کہا فتح الباری دیکھنے کے لیے بے ایمانی نہیں کرنا، ہم نے دیکھی، جو نکلا وہ کیا تھے؟ ایٹامک ریزز۔ محمد بن قدامہ نے اپنی کتاب الخوارج میں کبھی سند کے ساتھ ابو بصرہ تک جو سند پہنچتی ہے یہ بیان کیا کہ انہوں نے سنا حسن بن علی سے کہ وہ معاویہ کے پاس خطبہ دینے کے دوران یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے صلح کر رہا ہوں اس پر کہ آپ کے بعد خلافت مجھے دی جائے گی۔ مرزا جی آپ نے کہا تھا فتح الباری دیکھو، اور آپ نے ہی شرط نمبر 2 یہ بیان کیا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ اب مرزا جی تمہارے پمفلٹ کی مانے یا مرزا جی جو تم نے فتح الباری دیکھنے کے لیے کہا وہ مانے؟ ہاں ہم تو کہتے ہیں یہ روایت جسے سندن قوی کہا گیا یہ بھی ضعیف، اور جو تم نے اپنے پمفلٹ میں لکھا وہ تو کالا جھوٹ ہے، وہ تو کالا جھوٹ ہے۔ کرو نا محنت کرو، تمہارے اگلے پیچھے سب کو جمع کر لو، اور اس کی ہمیں ایک صحیح متصل سند نکال کے لا کے دو ان شرائط کی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وَأَخْرَجُ ابن ابی خیثمہ من طریق عبداللہ بن شوسب قال لما قتل على سار الحسن بن علی فی اہل العراق ومعاویہ فی اہل الشام فالتقوا فکرہ الحسن القتال وبایعوا معاویہ علی ان یجعل العہد للحسن من بعدہ، کہ ابن ابی خیثمہ نے عبداللہ بن شوسب کی سند سے روایت بیان کی ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور حسن بن علی اہل عراق کی طرف سے اور معاویہ اہل شام کی طرف سے جنگ بندی کی کیفیت ان کی بننے لگی، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قتال کو مکروہ جانا، برا سمجھا، اور بیعت کر لی معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس شرط پہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا یہ معاملہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ مرزا جی آپ نے کہا نا یہ حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخی کتابیں، ایون فتح الباری وغیرہ۔ اہل سنت وہ شرائط اس لیے نہیں بتاتے مرزا جی، وہ شرائط ثابت نہیں ہے، یہ شرائط ثابت ہوتی ہیں اہل سنت بیان کرتے ہیں، شرائط ثابت نہیں تھی اس لیے اہل سنت نے بیان کی، حتیٰ کہ تالی ماری تھی نا آپ سے، کس بات پہ؟ ملاؤ گے ہاتھ، شرائط کا کرے بیان۔ اب یہ جو فتح الباری میں شرط لکھی ہے اس کا کیا کریں؟ ملوکیت کا، اس ملوکیت کا کیا کریں؟ گو اب اگر تم اس کی سند کی بحث لے کر بیٹھے اور تم نے کہا ضعیف ہے تو مانو اہل سنت کی بصیرت کو کہ اہل سنت کیوں ان شرائط کا ذکر نہیں کرتے تھے، کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے بلکہ ان حضرات پہ الزام ہے۔ بات سمجھیں؟ اور آگے مرزا جی اس کو لے کے چل رہے ہیں، جب آگے مرزا جی اس کو لے کے چل رہے ہیں نا تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔